اور ہماری بات جو بلوچستان کے جو درد ہے، تکلیف ہے، ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں اور آپ اس کو محفوظ کر کے اوپر بھیج دیتے ہیں۔ یہ اوپر والوں کی مرضی ہے کتنا چلاتے ہیں کتنا نہیں چلاتے، لیکن آپ اپنی محنت اپنی کوشش آپ کرتے ہیں۔ اور بلوچستان کے ساتھ ظاہر ہے جتنے طبقات ہیں وہ اہلِ بلوچستان کو کتنی عزت دیتے ہیں ہم سب کو پتہ ہے۔ آج بلوچستان میں جو خوف ہے، نا امیدی ہے، مایوسی ہے، پورے بلوچستان میں ہمیں خوف نظر آتا ہے، بالکل نا امیدی نظر آتی ہے، پورے صوبے میں مایوسی ہے۔ یہ مایوسی نا امیدی عوام کی سطح پر بھی ہے، حکومت کی سطح پر بھی ہے، اپوزیشن کی سطح پر بھی ہے۔ ہم کسی بیٹھے عوام کی مجلس میں بیٹھے ہمیں یہی نا امیدی اور مایوسی کی باتیں ہیں، اور حکومت والوں سے بیٹھے بھی ہمیں نا امیدی مایوسی، اور اپوزیشن والوں سے بیٹھے تو وہ بھی ہر طرف نا امیدی مایوسی ہے۔ کابینہ بے بس ہے، اسمبلی بے بس ہے، منتخب نمائندے بے بس ہیں۔ طاقتور حلقوں کی بلوچستان میں چل رہی ہے۔ پہلے ہمیں کہتے تھے اور ترانہ، ہم بچے تھے اسکول میں پڑھتے تھے، اس جھنڈے کے سائے تلے ہم ایک ہیں اور نیک ہیں، اور پورے ملک میں، لیکن ہم اپنے صوبے کی بات کرتے ہیں کہ ہم تو اب یہ تبدیل ہو گیا، ابھی یہ کہ اس ڈنڈے کے سائے تلے ہم ایک ہیں اور نیک ہیں، ایک بھی ہیں اور نیک بھی ہیں اور ڈنڈے کے ساتھ ہیں، کیونکہ اس جھنڈے کے اندر ڈنڈا ہوتا ہے۔ یہاں ڈنڈا نہیں ہے، جھنڈا نہیں چل رہا ہے اور ڈنڈا ہی چل رہا ہے پورے بلوچستان میں، خصوصاً یا بلوچستان میں، اس لیے ہر طرف مایوسی بھی ہے، نا امیدی بھی ہے، ہمیں نظر آتی ہے۔ بلوچستان میں بدترین کرپشن ہے، یہ بدامنی ہے، 85 ارب روپے خرچ کرنے کے باوجود۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ جب تک کہ 85 ارب روپے ہیں بدامنی رہے گا بلوچستان میں، اور بدامنی کی وجہ یہی 85 ارب روپے ہیں۔ جب تک یہ 85 ارب روپے رہیں گے بلوچستان میں بدامنی رہے گا، اور اسی وجہ سے بلوچستان میں یہ بدامنی اور سنجیدگی بھی نہیں ہے۔ کسی جگہ کوئی واقعہ ہو جائے، کوئی انسان قتل ہو جائے تو قبائل والے، خاندان والے، محلے والے فکر مند ہوتے ہیں کہ بندہ مارا گیا ہے۔ وہ بلوچستان ہے جہاں لوگ مرتے ہی جا رہے ہیں، لیکن کسی بھی حلقے میں آپ کو حکومتی آپ کو سنجیدگی نظر نہیں آتی، آپ کو نہ سیکورٹی افسران کی سطح پر نہ حکومتی سطح پر کوئی سنجیدگی آپ کو نظر نہیں آتی کہ کئی انسان ہی مرے ہیں، کوئی واقعہ ہوا ہے، کوئی معصوم بچے سے مصور کاکڑ 15 نومبر سے اب تک لاپتہ ہے، معصوم بچہ ہے، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہ بس معصوم بچہ ہے، اس کی نفسیاتی اثر کیا ہوگا اس پر کہ وہ اب تک اغوا کاروں کی تعویل میں ہیں اور خاندان والوں کو بھی پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح مستنگ میں معصوم بچے بستے، ان کے کندھے پر تھے، اسکول وین کا انتظار کر رہے تھے کہ ہم اسکول جائیں گے، اچانک وہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ وہ بستے کے ساتھ اس کا ابو کہہ رہا تھا کہ ہم نے وردی سمیت ان کو دفن بھی کیا، اسکول وردی سمیت ان کو دفن کیا ماؤں نے۔ اور پھر مجھے ایک ٹیچر نے بتایا کہ امی آئی جب یہ 5 بچے کے اسکول کے شہید ہوئے تو اس پرنسپل کے پاس اس ایک بچے کی ماں آئی، اور ماں نے فیس دینے کی کہ یہ فیس میرے بچے کا لے لیں۔ ان کا ذہن تھا کہ بچہ پھر بھی پڑھ رہا ہے اس اسکول میں۔ وہ کہہ رہے روتے ہوئی ماں نے کہا کہ کل قیامت کے دن، اس پرنسپل کو کہا کل قیامت کے دن میرے بچے کو آپ پہچان لیں گی، جو میں نے اس کو وردی سے میں مستنگ میں دفن کیا، جو بستہ اس کے کندھے پر تھا۔ یہ ایک ماں کا درد ہے، ماں کی تکلیف ہے، جو آج پورے صوبے میں کوئی وین سے اتار دیا جاتا ہے کسی چوک پہ، اگر بس کے انتظار میں، اسکول کے انتظار میں ہے، وہ بھی محفوظ نہیں ہو، پھر اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے، اللہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ مزدوروں کی کیا حالت ہے، شاعراؤں کی کیا حالت ہے، یا راتوں کو سفر کرے یا دن کو سفر کرے، بلوچستان کی کیا کیفیت ہے، کون محفوظ ہے؟ صرف وہی جو بڑی بڑی 4 دیواریوں کے اندر ہے، اس کی دیوار کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں آسمان نظر آتا ہے۔ جس کا کام تھا سیکورٹی دینا، خود تو محفوظ ہیں، جن کا کام پورے بلوچستان کو امن دینا تھا، تو اس کے 4 دیواری کے سامنے کوئی گزر نہیں سکتا، لیکن بلوچستان میں کوئی سفر نہیں کر سکتا۔ جس کی ذمہ داری تھی 85 ارب روپے دیتے کہ بلوچستان میں امن دے دو، آپ اس کے سڑک پہ گزر نہیں سکتے، لیکن بلوچستان کے شہروں پہ عوام سفر نہیں کر سکتا۔
آپ نہیں کر سکتے بلوچستان کے شاعروں پر، لیکن وہ جو بلند بانگ جو انہوں نے چار دیواریاں بنائی ہیں، بڑی بڑی چار دیواریاں، بختر بند گاڑیوں میں گھومتے ہیں. اس لیے ہمارا کہنا یہ ہے کہ جب تک کہ 85 ارب ہیں بلوچستان میں بدم نہیں رہے گا. یہ ہمارے مقدر میں ہے، یہ ہماری قسمت میں ہے، یہ رونا دھونا، یہ میت جنازے فاتح خوانی. اسی طرح ایک منصوبے کے تحت بلوچستان میں بے روزگاری بارڈر کو چمن سے لے کر گوادر تک مسلسل، یہ پس کمیٹی والے ہم بار بار کہہ رہے ہیں اور آئندہ بھی کہتے رہیں گے کہ بلوچستان میں 25 سے 30 لاکھ لوگ آپ نے بے روزگار کر لیے. خود ایک دن خود یہ میڈیا میں آپ کے اخبارات میں پڑھ رہا تھا کہ گزشتہ 2-3 سالوں میں 13 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کر چلے گئے. 13 لاکھ لوگ وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے. تو یہ لاکھوں لوگ پاکستان چھوڑ رہے ہیں، آپ پہ یہاں جو رہتے ہیں بیچارے اس کو آپ روزگار چھین لیتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف بدامنی ہے، اس پہ آپ کی سنجیدگی نہیں ہے، دوسری طرف آپ بارڈر بند کرتے ہیں، لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کرتے ہیں، پورا ایک منصوبے کے تحت اس کو بند کر رہے ہیں. یہ کوئی کم عقل نہیں ہے فیصلہ کرنے والے، باقاعدہ اس کو شاید کسی نے ٹاسک دیا ہو، کوئی منصوبہ ہو کہ یہ فیصلے کرے تاکہ لوگ باہر نکلیں، لوگ جرائم کی طرف جائیں، اور کوئی شاید یہ 85 ارب کو یہ 160 ارب کر لیں یا 200 ارب کر لیں تاکہ ان کے دندے چلیں. اسی طرح آج زمیندار بلوچستان کا پریشان ہے، ماہی گیر پریشان ہے، نوجوان ڈگریات میں پہلے میں ملازمتیں بکتے تھے، ابھی محکمے بک رہے ہیں، محکمے ٹیکوں پہ دیے جا رہے ہیں. بدترین کرپشن آج بلوچستان میں کمیشن خوری ہے. اسی طرح لاپتہ افراد کا مسئلہ بالکل بڑھ رہا ہے. ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے جمہوری لوگوں کے قانون عدلیہ پر. ابھی جسٹس لاپتہ افراد کے کمیشن کا سربراہ، دیکھیں حکومت کی سنجیدگی دیکھیں نا، حکومت کی آپ سنجیدگی اس حد تک دیکھیں کہ وفاقی حکومت کو لاپتہ افراد کے مسئلے سے کتنی سنجیدگی ہے. ایک ایسے فرد کی انہوں نے ڈیوٹی لگائی، اس کو چیئرمین بنایا. ان کو جو چیئرمین کا تقرر کرنے والوں کو پتہ نہیں تھا کہ سربراہ کی حالت کیا ہے. 2 دن بعد وہ فوت ہو گئے. یعنی وہ جو وفاقی حکومت جو فیصلے لاپتہ افراد پہ جو سنجیدگی کا یہ عالم ہے، وہ فیصلہ کرنے والے کے علم میں نہیں تھا کہ جس کو ہم ذمہ دار بنا رہے ہیں وہ آخری سانسیں ہیں اس کی، وہ آخری سانسیں گن رہا ہے، وہ آخر مرگ موت میں ہے. اس کی ذمہ داری لگائی. آپ اس سے وفاقی حکومت کا، حکومت والوں کا، اسلام آباد والوں کا لاپتہ افراد کے مسئلے کی سنجیدگی کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا اس مسئلے کو حل کرنے میں سنجیدہ ہے. جب تک کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، ریاست کے لیے، جمہوری لوگوں کے لیے، پارلیمنٹ کے لیے ایک کلک ہے، داغ ہے، بدنما داغ ہے ہماری پیشانی پر یہ لاپتہ افراد کا مسئلہ. اسی طرح یہاں ایف کا جو کردار ہے، آپ چلا سکتے ہیں نہیں چلا سکتے، میں تو ان کو دہشت گرد کہتا ہوں، ہمارے معصوم بچوں کا قاتل کہتا ہوں. یہ ہمارا ہدف ہے کہ جب تک بلوچستان میں ایف سی موجود ہے بلوچستان میں امن نہیں ہوگا. اور اگر کوئی راہ کی ضرورت نہیں ہے، کل اگر بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کرنے کے لیے ایف سی بالکل کافی ہے. اگر پاکستان کے بارے میں جو نوجوانوں کے، عوام کے دل و دماغ میں جو نفرتیں ہیں ریاست کے بارے میں، یہ راہ نے نہیں، کسی ایجنسی نے نہیں، کسی بین الاقوامی ایجنسی نے نہیں، بلکہ یہ ایف سی کی وجہ سے ہے. تو یہ ایف سی کا جو کردار ہے، چیک پوسٹوں پہ ہماری ماں باپ کو گالی دیتے ہیں. اس لیے ہمارا ہدف ہے جماعت اسلامی کا، ہم سب کا، کہ ایف سی کے خلاف پورے بلوچستان کے لوگوں کو اب منظم بھی کریں گے، فعال بھی کریں گے، مزاحمت بھی کریں گے. ایف سی کو اپنا فورس پاکستانی ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ ایف سی کو شاید کوئی بار ملک کوئی فنڈ کرتا ہو کہ اعلان بلوچستان کو مارو، اعلان بلوچستان کے ماں باپ کو گالیاں دو، ہماری چادر و چار دیواری کو پامال کرو. اور اس کو یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ لوگوں کو بھی مارو، اور ٹماٹر، پیاز، پٹرول، ڈیزل اور ان کے دکانوں پہ چھاپا بھی مارو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ملک کے خلاف، ریاست کے خلاف ابھارو. یہ جو ایف سی کے بڑے بڑے عہدیدار ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ وہ تو کہیں کسی موساد کے ایجنٹ تو نہیں ہیں، کسی اور راہ کے ایجنٹ تو نہیں ہیں، کسی بین الاقوامی ایجنسی کے تنخواہ دار تو نہیں ہیں، کسی بین الاقوامی پیرول پہ کام کرنے والے تو نہیں ہیں کہ یہاں ایک بالکل منصوبے کے تحت یہ بلوچستان میں یہ دندے یہ کھیل رہے ایف سی والے، ایف سی کے لوگ، ایف سی کے بڑے چھوٹے سب جو کرتے ہیں. اس لیے آج میں ہم تو آپ بھی یہی سوال شاید مجھے کرتے ہوں گے، یہ بات آپ بار بار کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم آئندہ بھی کرتے رہیں گے، موت تک کرتے رہیں گے کہ بلوچستان میں ظلم ہے، جبر ہے، زیادتیاں ہیں، ہماری بے عزتی ہوتی ہے بلوچستان کے شاہراہوں پر.
ہم اسمبلی کے اندر بھی آپ دیکھیں بات کرتے ہیں. میں تو اپنے کانفرنس بھائی کو کہتا ہوں کہ جو میں ایف سی کو دہشت گرد کہتا ہوں، آپ لوگ بھی کہیں، آپ بھی بلوچستان کے شہراؤں پر، بلوچستان کے ہر جگہ شہراؤں پر آپ بھی یہ کہہ دیں. یہ جملہ دہرا دیں جو میں کہہ رہا ہوں. میں بلوچستان میں صاف کہتا ہوں، مجھے ایک حکومتی وزیر نے کہا کہ جو پہاڑ پہ رہنے والے نوجوان ہیں آپ ان کو دہشت گرد کہیں. میں ان کو دہشت گرد نہیں کہوں گا، میں ایف سی والوں کو دہشت گرد کہتا ہوں. ایف سی والے جو دہشت گرد ہیں میں انہیں کو دہشت گرد کہتا ہوں. کیوں کہتا ہوں؟ کہ اس نوجوان کو پہاڑ کا لے جانے والا ایف سی ہے، اس نوجوان کے ہاتھ میں بندوق دینے والا ایف سی ہے. اور اسلام آباد اور پنڈی کے وہ ایپس کمیٹی والے ہیں جو ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں ان سے بندوق دی ہے. اس لیے آپ کو پتہ ہے ہم نے جماعت اسلامی نے اپنے صوبے کے اندر بھی بہت پروگرامات ہم نے شیڈول کیے ہیں، کچھ ہم کرنے جا رہے ہیں. اسی طرح ابھی پنجاب کے شہروں میں ابھی انشاءاللہ 1 کو گجرات میں جو چودھریوں کا، پنجاب کے چودھریوں کا علاقہ ہے، گجرات میں انشاءاللہ وہاں کرنے جا رہے ہیں. اسی طرح ملتان، لاہور، پنڈی، اسلام آباد، کراچی میں ہم نے ایک سرگرمی کی، وہاں کریں گے. پھر مینار پاکستان میں بھی ایک ڈیزائن کر رہے ہیں کہ مقدمہ بلوچستان پاکستان کے عوام کی عدالت میں، اس عنوان سے انشاءاللہ مینار پاکستان میں ایک سرگرمی ہم کریں گے. اور اسی طرح پورے صوبے کے لوگوں کو اس طرح مزاحمت، تحریک مزاحمت کی طرف پورے بلوچستان کے لوگوں کو منظم بھی کریں گے. خوف سے نکالیں گے، مایوسی سے نکالیں گے، نا امیدی سے نکالیں گے، پرامن جمہوری مزاحمت کی طرف انشاءاللہ اعلان بلوچستان کے عوام کو انشاءاللہ نکالیں گے. ہمیں یقین ہے انشاءاللہ اللہ ہمیں کامیابی دے گا. اور یہ ایف سی کے جو مظالم ہیں، ریاستی جبر ہے، اسلام آباد اور پنڈی کے بلوچ پشتون دشمن فیصلے ہیں، اور بلوچستان کے عوام کو جو یہ کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں، پاکستانی نہیں سمجھتے، ہمیں انصار